السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ العالمین واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ میرے بھائیو، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارا سماج و معاشرہ ایک بڑی برائی کے لپیٹ سے باہر آ جائے گا، لوگ پاک دامن ہو جائیں گے، سماج و معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم اور آپ صرف دنیا کمانے کی دھن میں پڑے ہیں۔ ہمارے اندر اخلاقی خامیاں اور خرابیاں اتنی پائی جاتی ہیں کہ آدمی کن کن خرابیوں کو ذکر کرے اور ان کا علاج پیش کرے۔ ان میں سے ایک خرابی جس نے آج ہمارے سماج و معاشرہ کو لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ ہے زنا، فحاشی، عریانیت اور لوگوں کا اللہ کے حدود کو پار کر دینا۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی جو سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے زیادہ پاک و ستھرا ہے، اس نے ہمارے لیے پاکی اور صفائی کو پسند کیا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کی برائی سے منع فرما دیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نہ کسی پر زیادتی کرتا ہے، نہ زیادتی کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ایسی تعلیمات دے دی کہ اگر ہم مسلمان عمل کر لیں دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ سبحان اللہ، کیا نرالا اسلوب ہے! توجہ کیجئے، کیا نرالا اسلوب ہے! یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، بلکہ زنا کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ انہو کان فاحشہ، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، گندگی ہے، رذالت ہے، وساء سبیلا۔ حالانکہ انہو کان فاحشہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فحاشی برائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا یہ بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، اس پر چل کر انسان اسلام سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ چھوٹی سی آیت ہے سورہ اسراء کی، اس میں 3 سے 4 باتیں اللہ نے بیان کر دی۔ ایک تو زنا نہ کرنا، بات واضح ہے، زنا کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، زنا کے قریب نہ جانا۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں سب پر بریک لگا دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ جو بھی راستے پہنچاتے ہوں سب کو اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یہی اسلام کا اصول ہے کہ کسی برائی کو منع کرتا ہے تو یہ نہیں کہ برائی کو منع کر دیا، بلکہ برائی تک پہنچنے والے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں پہلے ہی بریک لگا دیتا ہے کہ آدمی نہ چلے گا نہ برائی کرے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کا اصول ہے، اور اسلام کی خوبی ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کا قاعدہ کیا ہے؟ برائی سے منع کر دیا، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ برائی کو منع کیا، برائی کے راستے پہنچنے والے سب کو منع کر کے رکھ دیا ہے تاکہ انسان نہ چلے گا نہ وہاں تک پہنچ سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسا وحشیانہ سلوک ہو چکا ہے کہ ہر حد کو پار کرتے ہوئے اپنے آپ کو حیوانوں کے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے، اسلام نے جتنی بھی چیزوں کو منع کیا ہے 5 ہی وجہ آپ کو ملے گی، 6ٹھی کوئی وجہ نہیں ملے گی۔ اگر وہ 5 وجہ آپ معلوم کر لیں، قرآن و سنت کا جائزہ لیجئے گا، انہی 5 چیزوں کے تحت ہر حرام و حلال کا معیار موجود ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ جی، دین کی حفاظت کا حکم اسلام نے دیا، اور اسی لیے ارتداد سے منع کر دیا، اسلام سے باہر جانے سے منع کر دیا، جتنے مذاہب اسلام کے علاوہ ہیں سب میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، نفس کی حفاظت۔ یہ نفس کی حفاظت
اور اسی لیے کسی پر ہتھیار اٹھانے تک کا حکم نہیں دیا ہے، کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر بدتمیزیاں ایسی آج پائی جا رہی ہیں کہ جانوروں کی تو تعظیم کرتے ہیں، مسلمانوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہم اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں اور ایسے پلڑے میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے ٹریک پر داخل ہو رہے ہیں کہ اللہ محفوظ رکھے کہ مسلمانوں کا آئندہ مستقبل کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی معمولی کمی کے بنا پر دیکھیے لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ ایک انسان کو، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو ناحق قتل کر دینا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا۔ چاہے جائے کہ مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مسلمان کو قتل کر دینا بلا وجہ، اور ناحق سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پیسہ کوڑی، زمین جائیداد، نہیں، ناحق جو حق تین ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی زنا کر لے، یہ حق ہے، اسلامی حکومت میں قتل کر دیا جائے۔ ایک ہے جان کے بدلہ جان، جان کا بدلہ جان، یہ حق ہے، اسلامی حکومت میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا اسلام سے باہر ہو گیا، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے قتل کرنے کا اختیار کسی معاملے میں اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ تینوں اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اسلامی حکومت کے ہاتھ میں۔ یہ ہے ناحق اور حق کا مطلب۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ناحق کو، اگر کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے، پوری دنیا کو ختم کر دے۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے بنسبت ایک آدمی کے قتل کرنے سے، ایک مسلمان کے قتل کرنے سے۔ اس طرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ ظاہر سی بات ہے، عقل کی حفاظت کے بنا پر شراب کو حرام کیا، مسکرات کو حرام کیا، نشاور چیزوں کو۔ اس طرح کے دلائل بہت ہے قرآن کے اندر۔ چوتھی چیز آبرو کی حفاظت، اسی بنا پر اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان مال کی حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ کوئی آدمی بلا وجہ مال کو ضائع کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل ہی یہ ناپسند ہے۔ یہ 5 چیزوں کے بنا پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال و حرام کا معیار قائم کیا ہے۔ ان میں سے ایک زنا ہے۔ زنا آپ یاد رکھ لیجئے نہایت خطرناک چیز ہے اسلام کے اندر۔ اور ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جا۔ لوگ زجر و توبیخ کرنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو، میرے قریب آنے دو۔ جب وہ قریب آ گئے کہا یہ بتاؤ کیا تو اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ سبحان اللہ، اگر لوگ اس معیار کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ کہا تو اپنی ماں کے لیے کیسے پسند کر رہا ہے؟ جب تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب دوسرے کی وہ ماں ہوگی جس کے ساتھ تو برائی کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا اس کو تو چھوڑ دے۔ پھر پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند کرے گا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو یہ کیسے پسند کر رہا ہے؟ کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے، دیگر رشتہ داروں کا نام لیا، اس کو پسند کرے گا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا وہ بھی تو کسی کی بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، برائیوں سے نجات دے۔ اس شاب کا بیان، اس جوان کا بیان ہے کہ پوری زندگی نظر اٹھا کر میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، اگر ہر مسلمان، ہر انسان برائی کرنے والا، فحاشی کرنے والا اگر اس معیار کو برقرار رکھے، کبھی بھی برائی کے اس طرح قریب نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے زنا کے درجات ہیں اسلام کے اندر، ایک درجے پر نہیں، حالانکہ سارے درجے اس کے حرام ہیں، لیکن درجات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، عام عورت کے مقابلے میں زنا کرنے سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایک آدمی مکے میں جا کے کرے، عالم زنا کرے جاہل کے مقابلے میں، بوڑھا زنا کرے جوان کے مقابلے میں، یہ سب درجے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن سارے حالات میں زنا کرنا اللہ نے ناپسند کیا اور حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ زنا کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات میں بیان فرمایا ہے
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ نے نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس، کسی جان کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. دیکھیے شرک کے ساتھ اللہ نے ناحق قتل کرنے کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد زنا کا ذکر کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرک کے بعد ناحق قتل کرنے کے بعد سب سے بڑا جرم کون سا اسلام کے اندر؟ کسی کے ساتھ زنا کرنا ہے. اور یہاں پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، وہ اسباب بھی آپ کو غور کرنا چاہیے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں. ان میں سے ایک سبب کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو شہوت کو ابھارنے والے. ان میں سے ظاہر سی بات ہے گانا بجانا ہے، ان میں سے انٹرنیٹ اور ڈشوں کا دور ہے، ان میں سے اگر آپ جا کر دیکھ لیجئے ایسی ایسی گندی تصویریں نظر آتی ہیں آج موبائلوں میں دیکھ لیجئے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو رکنا ہوگا. سنسنی خیز لٹریچر ہیں، ناول ہیں، قوالیاں ہیں اور اختلاط ہے مرد عورت کا. اپنی نظروں کو نیچی نہ کرنا ہے بازاروں کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے بھاگ جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال. ابھی وقت نہیں ہے، آپ کو میں قصے سناتا کہ کس طرح لوگ شراب نوشی وغیرہ میں پڑے اور اس کے بعد انہوں نے زنا کیا، جیسا کہ نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے مرد و عورت کا اختلاط ہے. کہیں پر بھی عورت ہو آپ اس کے قریب نہ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کوئی بھی آدمی عورت کے پاس داخل نہ ہو اگر وہ تنہائی میں ہو. اگر وہ داخل ہوگا تو تیسرا شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا. ایک انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں بے پردگی بہت اس ناحیے سے. دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، دیور موت ہے. آج ہم نے اس دروازے کو کھول رکھا ہے. اسلام کہتا ہے دیور موت ہے. جیسے آدمی موت سے بھاگتا ہے اسی طرح عورت کو چاہیے دیور سے بھاگ کر کے رہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوتی رہیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو ہر طرح کی فحاشی اور یانیت بے حیائی سے محفوظ فرمائے، زنا سے محفوظ فرمائے، ہم تمام لوگوں کی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.